دوستو آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین کے علاقے میں آباد ہوا کرتے تھے۔ یہ اس دور میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس دور میں ان لوگوں کے اوپر ایک ایسی بت پرست قوم حکومت کیا کرتی تھی جو نہ صرف بہت زیادہ ظالم تھی بلکہ جاہل بھی تھی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس نہ تو اپنی کوئی حکومت تھی، نہ کوئی فوج تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا لیڈر اور سردار تھا کہ جس کے انڈر میں یہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکیں اور اپنی ایک نئی حکومت قائم کر سکیں۔ مگر پھر ایک لمبے انتظار کے بعد، یعنی جب ان لوگوں پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار ہو چکی تھیں، تب خدا کی طرف سے ان لوگوں کے بیچ حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل میں ایک پیغمبر یعنی کہ پروفیٹ بھیجے گئے، جو آگے چل کر اتہاس میں ان لوگوں کے پہلے بادشاہ بھی بنے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی تھی۔ دراصل داؤد علیہ السلام نہ تو کسی امیر فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی فوجی ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ تو بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ مگر ایک دن جب ان کے قبیلے کے لوگوں کی ان کے دشمنوں کی فوج سے جنگ ہوئی تو ان کی دشمن فوج میں ایک ایسا انسان موجود تھا کہ جو دیکھنے میں حد سے زیادہ لمبا چوڑا اور کسی دیو کی طرح لگتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف سے اب یہ اعلان کیا گیا کہ ہماری فوج میں سے جو انسان بھی اس دیو کی طرح دکھنے والے انسان کا مقابلہ کرے گا اور اس کو ہرا دے گا تو جنگ جیتنے کے بعد اسی انسان کو ہی ہماری اس نئی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے سارے لوگ پہلے ہی سوچ چکے تھے کہ اس انسان کو ہرانا ناممکن ہے۔ دوسری طرف وہ انسان بھی بار بار یہ دھمکی دے رہا تھا اور ان لوگوں کو یہ کہہ کر چڑھا رہا تھا کہ کیا بنی اسرائیل میں کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہے کہ جو میرا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام میدان میں آئے اور انہوں نے صرف ایک پتھر کے وار کی مدد سے ہی اس لمبے چوڑے اور خطرناک دکھنے والے انسان کو ختم کر دیا کہ جس کو جالوت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جالوت کے ختم ہونے کے بعد اور جنگ جیتنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی وعدے کے مطابق اب اپنا نیا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی چن لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ایک لمبے وقت تک حکومت کی اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی حکومت کا نیا بادشاہ بنایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرح ہی ایک پیغمبر تھے۔ اس کے علاوہ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ خاص معجزات بھی دیے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پل بھر میں ہی ان کو ہوائیں اڑا کر وہاں پر لے جاتی تھیں کہ جہاں پر کسی بھی گھوڑے کو پہنچنے میں ہفتے بلکہ کئی بار مہینے لگ جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ وہ مجھ کو ایک ایسی سلطنت عطا کرے کہ جس طرح کی سلطنت کبھی بھی کسی کے پاس نہ رہی ہو اور نہ ہی قیامت تک کسی اور کے پاس ہو سکے۔ اسی لیے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اس طرح کی حکومت دی گئی تھی کہ جس طرح کی حکومت کسی اور کے پاس نہیں دیکھی گئی ہے، کیونکہ ان کی حکومت صرف دنیا میں رہنے والے انسانوں پر ہی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ جناتوں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ ایون دنیا میں رہنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، سبھی پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ وہ ان سبھی جانور اور کیڑے مکوڑوں کی نہ صرف بھاشائیں سمجھا کرتے تھے بلکہ ان سے وقت وقت پر باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ جانوروں کے علاوہ جناتوں پر بھی ان کی حکومت ہوا کرتی تھی اور جنات ان کے غلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر پر اس دور میں جنات نہ صرف طرح طرح کی تعمیرات کیا کرتے تھے یعنی بلڈنگز بنایا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی سمندر کی گہرائیوں میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہیرے جواہرات بھی ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ تعمیرات کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیرے جواہرات ڈھونڈنے کو بھی بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہیکل سلیمانی سمیت اس دور کی جتنی بھی بلڈنگز کے ثبوت ملے ہیں ان کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ سارے کام اس دور میں جناتوں نے ہی کیے تھے، کیونکہ اس طرح کی بلڈنگز بنانے کے لیے اس دور کے انسانوں کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہی موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ سمندر کی گہرائیوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو جنات ہیرے جواہرات لاتے تھے وہ ہیرے جواہرات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور تاج میں لگائے جاتے تھے۔ دوستو، اسلام کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کی سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر تالاب اور لنگردار دیگیں۔ اے داؤد والو شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ دوستو، قرآن کی اس آیت کو دیکھ کر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اونچے اونچے محلوں اور دوسری چیزوں کی طرح تصویریں بھی بناتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ دور ایک ڈیجیٹل دور تو تھا نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ شاید یہ وہ تصویریں ہوا کرتی تھیں کہ جو آج کے دور میں نظر آتی ہیں، بلکہ یہ تو 3000 سال پرانی بات چل رہی ہے۔ اور اس دور میں جو تصویریں بنائی جاتی تھیں وہ زیادہ تر پتھروں پر پتھر کو تراش کر بنائی جاتی تھیں۔
یہ کام کتنا مشکل ہوا کرتا تھا اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ٹیکنیکل دور میں بھی مشینوں کے ذریعے سے بھی یہ کام بہت مشکل سے کیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، جارڈن کے ایک مشہور آرکیولوجسٹ کے جن کا نام احمد عبدالکریم ہے، ان کو اسی طرح کا ہی ایک حد سے زیادہ پرانا اسٹیچو ملا ہے جس پر انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کے بعد وہ ثبوتوں کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیچو کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جس کو اس دور میں جناتوں نے ہی بنایا ہوگا۔ اس اسٹیچو میں ایک بادشاہ کی طرح دکھنے والے انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کے رائٹ ہینڈ میں ایک چھڑی بھی موجود ہے، ویسی ہی ایک چھوٹی سی چھڑی جو عام طور پر اتہاس میں بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑا کرتے تھے۔ دوسرے ہاتھ میں ایک بال یعنی کہ گیند بھی موجود ہے۔ آرکیولوجسٹ احمد عبدالکریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دراصل یہ وہی لاٹھی اور بال ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی طرف سے دنیا پر حکومت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جناتوں کو کوئی بھی حکم اسی لاٹھی اور بال کی مدد سے دیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان آرکیولوجسٹ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ لاٹھی اور بال اس دور میں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے کافی زیادہ مقدس اور اہم تھی، اور آج بھی اتنی ہی زیادہ مقدس اور اہم ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ لاٹھی اور بال آج بھی یہودی فری میسنز کے پاس محفوظ ہو، جس کو انہوں نے آخری دور میں اپنے آنے والے آخری مسیحا کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہو، کیونکہ ان کے مطابق یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ان کا آخری مسیحا ضرور آئے گا کہ جو پوری دنیا پر ان لوگوں کی ایک بار پھر سے حکومت قائم کرے گا، اور وہ مسیحا نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا بلکہ انہی کی ہی طرح اس کی حکومت بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، کیڑے مکوڑوں، جانوروں سب پر ہوگی۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ چھوٹی سی دکھنے والی لاٹھی اور بال سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے، اور اس کے نازل کرنے میں کیا حکمت ہے اور اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہیں یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ احمد عبدالکریم نے اس اسٹیچو کی پوری لمبائی اور چوڑائی بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ دراصل اس اسٹیچو پر بہت ہی باریکی کے ساتھ کام کیا گیا تھا، جس کو چھونے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو ریشم کا کوئی کپڑا ہو۔ اس کے علاوہ اس اسٹیچو کو دھیان سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کا یہ اسٹیچو بنایا گیا ہے وہ یقینی طور پر بے انتہا خوبصورت رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس اسٹیچو میں جو تاج اس انسان کو پہنایا گیا ہے، اس تاج کے اندر بھی بے تحاشا ہیرے جواہرات دیکھے جا سکتے ہیں کہ جو کھلے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں ان کے آرڈر پر ہی جنات سمندر کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے، جس کو ان کے تاج کے ساتھ ساتھ ان کے تخت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسٹیچو میں بیٹھی ہوئی اس ہستی نے کسی بھی بادشاہ کی طرح ایک قیمتی لباس پہن رکھا ہے کہ جو دیکھنے میں آج کے دور کے اس عربک لباس کی طرح دکھتا ہے کہ جس کو توپ یا پھر جبے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کپڑوں میں پڑے ہوئے بل کلیئرلی دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے بل کسی بھی کھردرے یا پھر سخت کپڑے میں نہیں پڑتے ہیں بلکہ کسی ریشم کی طرح نرم اور ملائم کپڑے میں پڑتے ہیں، اور جو اس چیز کو بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ یقینی طور پر کوئی بادشاہوں جیسا قیمتی لباس ہے۔ فی الحال دوستو، اب اگر اس کے بعد ہم لوگ اس اسٹیچو کی بیک سائیڈ میں یعنی اس تخت کی بیک سائیڈ میں نیچے کی طرف دیکھیں تو ہم کو واضح طور پر ایک عجیب و غریب مخلوق کی تصویر نظر آتی ہے، ایک ایسا چہرہ کہ جو کسی انسان کا تو نہیں لگتا ہے بلکہ کسی جنات جیسی چیز کا لگتا ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے اور اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اس چیز کا جواب بھی احمد عبدالکریم نے قرآن کی ایک آیت کی مدد سے دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں احمد عبدالکریم نے قرآن کی اس آیت کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب الخلقت جسم ڈال دیا، پھر سلیمان نے رجوع کیا۔ دراصل دوستو، قرآن کی یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنے تمام سپہ سالاروں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم لوگ یہ نہ سوچو کہ میری یہ پوری حکومت تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ شاید سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس وقت کہا گیا تھا کہ جب ان کے سپہ سالاروں اور فوجیوں وغیرہ کو یہ گھمنڈ ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہمارے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو یہ چیلنج کر دیا تھا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے میری جو بے انتہا اولادیں پیدا ہوں گی وہی آنے والے دور میں میری طاقت اور میری مددگار بنیں گی۔ مگر دوستو، سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور جیسا کہ وہ امید کر رہے تھے ایسا بالکل بھی نہ ہوا، بلکہ ان کی تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی سے ہی ان کی ایک اولاد ہوئی، اور وہ اولاد بھی بڑی ہی عجیب و غریب شکل والی تھی، جس کو دایا نے اٹھا کر ان کے تخت پر لا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تمام چیز دیکھ کر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور انہوں نے شرمندہ ہو کر خدا سے معافی مانگی تھی۔ لہٰذا آرکیولوجسٹ احمد عبدالکریم کے مطابق اس اسٹیچو میں بنی ہوئی یہ جو عجیب و غریب تصویر ہے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
इसी स्टैचू की बैक साइड में ही हम लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और तस्वीर देख सकते हैं कि जिसमें वो लोहे का हेलमेट कि जो आमतौर पर जंगों में ही पहना जाता है और इसके अलावा एक लोहे का जंगी लिबास जिस पर बड़े ही अजीबोगरीब यानी यूनिक और खूबसूरत पैटर्न बने हुए हैं कि जो ताकत की अलामत को दिखाता है। इसके अलावा इसी पूरे लिबास के नीचे 2 इंसानी टांगे भी मौजूद हैं। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक हो न हो ये स्टैचू उस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑर्डर पर जिन्नातों ने ही तैयार किया होगा और इस स्टैचू में ये जो एक छड़ी और बॉल दिखाई गई है इसका इसमें होना भी किसी बेमतलब के नहीं है, बल्कि हो न हो इसका ताल्लुक एंड टाइम यानी कि क़यामत के दौर से है। दुनिया की बड़ी और खुफिया ताकतें इसको हासिल करने का ख्वाब देखती हैं, मगर ये दोनों चीज़ें भी ताबूत सकीना और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तरह न सिर्फ दुनिया की नज़रों से ओझल हो चुके हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक राज बनकर रह गए हैं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मैटर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।